کر رہے ہیں، وہ ہماری جاسوسیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس طاقت بڑی ہے، ان کے پاس بمبار طیارے ہیں، ان کے پاس جدید سے جدید میزائل ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہے۔ یاد رکھیے حضرات دیوکار رب پہ پورا توکل ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیر موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حضرات میدان جنگ کے اندر جہاں اسلحہ کام آتا ہے، اسلحہ سے زیادہ میدان جنگ میں جذبات چلا کرتے ہیں۔ تھوڑے سے صحابہ تھے، مٹھی بھر کھانے کے بچی اپنے پیٹوں میں پتھر باندھ کر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو للکار رہے ہیں، وہ دنیا کی بڑی بڑی پاوروں کو آنکھیں دکھلا رہے ہیں۔ وہ کھڑے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ کھڑے تھے اسلام کے ساتھ، وہ کھڑے تھے ایمان کے ساتھ، وہ مضبوط تھے قرآن کے ساتھ، ان کے سینوں میں قرآن تھا، ہاتھ میں جہاد کی تلوار تھی، اور ان کی پیشانیوں میں اسلام کے نشان تھے، ان کے دلوں میں امام الانبیاء کی محبت تھی۔ اللہ کی قسم حضرت علامہ شبلی نمانی نے الفاروق میں لکھا ہے کہ اگر 5000 صحابہ اکرام کو چھوڑ دیا جاتا تو پوری دنیا میں محمد رسول اللہ کا پرچم لہرانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گزارش کر رہا تھا اللہ نے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے، وہ معیار ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ صحابہ جیسا ایمان لائے تو فرمایا یہ لوگ ایمان والے اور ہدایت والے ہو جائیں گے۔ تو گزارش کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اسلام کے ساتھ محبت۔ آپ پڑھے ہم کس سے پڑھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے نعرے لگاتے ہیں، فاروق اعظم کے نعرے لگاتے ہیں، عثمان غنی کے نعرے لگاتے ہیں، علی اور مرتضیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، امی خدیجہ الکبریٰ کی بات کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کرتے ہیں۔ لیکن حضرات ہم نے کبھی شاید ان کی سیرت کو غور سے پڑھا نہیں، ہم نے کبھی ان کے ایمان کو غور سے پرکھا نہیں، اور ہم نے شاید ان کی زندگیوں کا گہرا مطالعہ نہیں کیا کبھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی ایک ہی سوچ تھی، اللہ کا نظام اوپر، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اوپر، باقی ساری کی ساری شخصیات بھی نیچے، اسلام کے مقابلے میں سارے